السلام علیکم طلباء و طالبات. ہم لوگوں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اردو نثر کا تعارف جو ہے وہ کیا تھا اور اس بات کا اندازہ کیا تھا کہ اردو جو ہے وہ کس طرح سے یعنی آگے بڑھی. اردو زبان کو ہم نے اردو ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ نثر ہے اور ایک حصہ نظم ہے. حصہ نثر ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں سمجھا تھا اور یہ چیز جانی تھی کہ ساخت کے اعتبار سے جو ہے اردو نثر کتنے حصوں پر مشتمل ہے. آج ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے اردو ادب کے تعارف کے، یعنی حصہ نظم کی جانب. تو حصہ نظم پڑھنے سے پہلے جو اس کی بنیاد ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ شعر. شعر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ شعر پڑھتے ہیں، اشعار بھی پڑھتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کی دلچسپی بھی ہوتی ہے. تو اس کی دو لائنز ہوتی ہیں، دو یعنی اس کے ایک اوپر اور ایک نیچے ہوتا ہے. اس کو ہم ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل سیدھی سی بات ہے. یعنی شعر جو ہے وہ دو مصرعوں سے مل کر بنتا ہے. اگر ہم اس کی تعریف کریں کہ شعر کی تعریف کیا ہوگی، تو ایسا کلام جو مقررہ وزن اور بحر میں ہو. مقررہ وزن اور بحر ہی دراصل وہ چیز ہے جو نظم میں اور نثر میں فرق کرتی ہے. یعنی جب ہم نثر لکھتے ہیں تو نثر میں کوئی وزن نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اس میں بحر ہوتی ہے. لیکن جب ہم یہی چیز خیالات کے اظہار کے لیے ہم وزن کا بھی اندازہ کرتے ہیں، یعنی الفاظ کا وزن، مطلب وزن آپ یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ میرا یا آپ کا وزن، بلکہ الفاظ کا وزن دیکھا جاتا ہے اور بحر دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ شعر کی تعریف ہو گئی. صحیح ہے. یعنی اگر ہم شعر اور نثر کے درمیان فرق کو تلاش کریں تو یہی دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. تو شعر کی تعریف یہ ہو گئی. اب شعر کیا ہے؟ دو مصرعوں سے مل کر بنا ہے. ٹھیک ہے، جس میں قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے. قافیہ اور ردیف جب ہم پڑھیں گے تفصیل سے، ویسے آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے، شعری اصطلاحات کا ایک حصہ ہے قافیہ اور ردیف. قافیہ عموماً جو ہے وہ یعنی ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں. تو نظم ہو یا غزل ہو، دونوں جگہ جو ہے وہ قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے. ان سے مل کر شعر بنتا ہے. یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شعر ہے، یہ نثر نہیں ہے. اب ساخت کے اعتبار سے شعر کی شکل، یعنی دیکھیں پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ چیز ہم نے جانی کہ دو مصرعوں سے مل کر شعر بنا. اب جیسے جیسے مصرعوں کی تعداد بڑھتی جائے گی ان کے نام تبدیل ہوتے جائیں گے. یعنی اگر 3 مصرے ہیں تو اس کو ثلث کہیں گے، اگر 4 مصرے ہیں تو اس کو رباعی کہتے ہیں، اگر 5 مصرے ہیں تو اس کو مخمس کہتے ہیں، اور اگر 6 مصرے ہیں تو اس کو ہم مسدس کہتے ہیں. اور اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کو صرف اتنا یہاں تک جاننا ضروری ہے کیونکہ اتنا جو ہے وہ عام ہے شاعری میں. یعنی ویسے 7 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً جو شاعری میں زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں خصوصاً نظم میں تو 6 تک ہی استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی مسدس تک. اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، نظم کی تعریف. یعنی اب پہلے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، یہاں شاعری کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یعنی ایک طرف نظم ہے اور ایک طرف غزل ہے. تو اب ان کی تعریف کو جان لیتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، آیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بنیادی اگر دیکھا جائے قافیہ اور ردیف وغیرہ کا تو اتنا کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، لیکن فرق کس چیز کا ہوگا؟ نظم کی پہلے ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں. نظم کے لغوی معنی ہوتے ہیں موتی پرونے کے. ہم کہتے ہیں نا نظم و ضبط سے کام کریں، یہ چیز نظم و ضبط سے کریں. تو نظم کا لفظی مطلب ہی کیا ہے؟ موتی پرونا، مالا پرونا. یعنی ایک جگہ ایک سلیقے سے، ایک جگہ چیزوں کو جو ہے وہ سلیقے سے جمع کر لینا یا ایک جگہ ان کو یعنی اکٹھا کر لینا. اس کے بعد اب اس میں کیا ہے جو نظم کی سب سے بڑی تعریف ہے جو ہمیں چاہیے ہے وہ کیا ہے؟ ایک موضوع. پورے نظم میں ہمیں ایک موضوع ملتا ہے، یعنی موضوع تبدیل نہیں ہوگا. چاہے نظم کتنی طویل ہو، اس کے کتنے اشعار ہوں، اس کے کتنے بند ہوں، وہ ایک ہی موضوع پر لکھی جائے گی. اس کے بعد آ جائیے غزل کی تعریف پر. غزل کے لغوی معنی جو ہیں وہ محبوب یا دوست سے باتیں کرنا ہے. اس صنف سخن میں اب آپ کے لیے یہ تھوڑا سا لفظ مشکل ہوگا، آپ نے سنا نہیں ہوگا، اور اگر سنا ہوگا تو معنوں سے آپ ناواقف ہوں گے. صنف کہتے ہیں، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، صنف جو ہے وہ قسم کو کہتے ہیں.
سخن مطلب شاعری. اب اس چیز کو یاد رکھ لیں, سخن کا لفظ ہمارے پاس شاعری میں بہت استعمال ہوگا. جب ہم لوگ شعراء کی خصوصیات پڑھیں گے تب بھی, تو سخن کہتے ہیں شاعری کو. یعنی جو یہ شاعری کا حصہ ہے, یہ جو قسم ہے, اس کے اندر محبت اور عشقیہ جذبات کی ترجمانی کی جاتی ہے. بنیادی طور پر جو غزل کا موضوع ہے وہ موضوع حسن اور عشق ہے, لیکن اب جو ہے آج کے دور میں اور اس یعنی ابتدائی دور سے نکل کر بھی غزل کے اندر بہت سے نئے موضوعات شامل ہوئے, جیسے دنیا کی بے ثباتی, جیسے فلسفہ, جیسے انسانی نفسیات, سیاست, یہ تمام چیزیں شامل ہوتی گئیں. نئے یعنی کہنا چاہیے کہ ترقی پسند خیالات. اگر ہم فیض احمد فیض کی غزل کا حوالہ دیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غزل میں آج مختلف موضوعات استعمال ہو رہے ہیں. لیکن اب ان دونوں کے درمیان فرق, میں نے کہا تھا نا نظم اور غزل کے درمیان فرق کیا ہے, وہ چیز یہاں آ رہی ہے. غزل کا ہر شعر ایک مکمل بات یا موضوع ہوتا ہے. یعنی اب آپ اس سے اندازہ کیجئے, ہم نے اوپر کیا پڑھا, ہم نے پڑھا کہ نظم میں ایک موضوع ہوتا ہے. یعنی جتنی بڑی نظم ہوگی, جتنے اس میں اشعار ہوں گے یا جتنے اس میں بند ہوں گے, وہ تمام کے تمام کسی ایک ہی موضوع پر بات کر رہے ہوں گے. اگر موسم کی بات ہو رہی ہے تو موسم پر ہیں, اگر وطن کی بات ہو رہی ہے تو پوری نظم وطن کے لیے لکھی جا رہی ہے, اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے تو پوری نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف میں. جبکہ غزل میں کیا ہے, غزل کے اشعار جو ہیں ان کی تعداد 5 سے لے کے 17 تک ہو سکتی ہے. یعنی کم سے کم 5 ہو سکتے ہیں یا اس سے بھی کم ہو سکتے ہیں, 3 سے زیادہ. بہرحال 5 اشعار یا 4 اشعار سے مل کر کم از کم بنتی ہے, اور زیادہ سے زیادہ 17 اشعار پر مشتمل غزلیات ہوتی ہیں جو عموماً دیکھی جاتی ہیں. تو اب ان میں کیا ہے, غزل ایک جمالیاتی اظہار کا ذریعہ ہے. اب جمالیات ہم کسے کہتے ہیں؟ جمالیات ایک ایسی حس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو عطا فرمائی ہے. یعنی جس سے ہم کسی چیز کی خوبصورتی کا اندازہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ حسن و جمال کو خود بھی پسند کرتا ہے, اور اس نے یہ صفت جو ہے وہ اشرف المخلوقات انسان کے اندر بھی رکھی ہے. یعنی کسی چیز کا اندازہ, خوبصورتی کا اظہار کرنے کے لیے, اس کو محسوس کرنے کے لیے, اس کو ہم کہتے ہیں حس جمال, اور اسی سے جمالیات نکلا ہے. تو یہاں پر ایک بات آپ کے بالکل واضح آ کر سمجھ میں آ گئی کہ نظم جو ہے ایک موضوع, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر غزل جو ہے اس میں ہر شعر میں موضوع تبدیل ہو رہا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ شعر جو ہے ایک شعر مکمل موضوع پر ہے, مکمل بات کر لی گئی. اگر اس میں موضوع تبدیل نہیں ہو رہا, 2 اشعار کے بعد تبدیل ہو گیا. مثلا اگر پہلا شعر جو تھا وہ عشق حقیقی کا تھا تو دوسرا شعر جو ہے دنیا کی بے ثباتی کا ہو گیا. تیسرے شعر میں یہ ہوا کہ اس میں 2 پہلو آ گئے, حقیقی بھی آ گیا, عشق حقیقی, اور عشق مجازی بھی آ گیا. مقصد یہ ہے کہ ایک جیسی پوری نہیں ہے, جو کہ ہم نے نظم میں کہا تھا کہ ایک موضوع اور ایک ہی موضوع چلتا رہے گا. اگر اللہ کی تعریف ہے تو اللہ ہی کی تعریف ہوتی رہے گی, کہیں اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب میرا خیال ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور یہ بات آپ یاد رکھیے, کیونکہ یہ آپ کے یاد رکھنے کی, اگر آپ نے جو بنیادی باتیں آج سیکھ لی تو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ نظم ایک موضوع کی ہوتی ہے, اور غزل جو ہے اس میں یعنی جو اشعار ہیں وہ مختلف موضوعات پر ہوتے ہیں. 2 سے 3 موضوعات ہو سکتے ہیں, ایک شعر کے اندر بھی 2 موضوعات ہو سکتے ہیں, لیکن وہ تبدیل ہوتے ہیں. اب آ جائیے, جب ہم نے یہ جان لیا کہ نظم جو ہے وہ موضوعاتی ہے, تو ہمیں یہ بات پتہ چلا کہ نظم حیت کے لحاظ سے مختلف اقسام ہیں. یعنی اس کی شکل کے لحاظ سے, اس کی ساخت کے اعتبار سے اس کی مختلف قسمیں ہیں. اب کون کون سی قسمیں ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہاں آ جاتے ہیں, حمد. ٹھیک ہے. حمد سے آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, کلاس 1 سے حمد پڑھ رہے ہیں. ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات, اس کی قدرت, اس کی خصوصیات اور اس کی لامحدود جو طاقت ہے اس کا اظہار شاعر خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے کرتا ہے. اگرچہ اللہ کی تعریف بندے کے یعنی اختیار میں تو نہیں ہے, اللہ تو سب سے زیادہ ہی تعریف کے قابل ہے, اور ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں جن سے ہم اللہ کی تعریف کر بھی سکیں اور لکھ بھی سکیں اور اس کی صفات بیان کر سکیں. لیکن جب شاعر یہ کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کا نام حمد ہو جاتا ہے, اور یہ نظم کی قسم ہے. دوسری طرف آئیے, جب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو تو اللہ کے محبوب کی بھی تعریف ہوتی ہے. اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کی خصوصیات ہیں, آپ کی صفات ہیں, آپ کے کمالات ہیں, جو آپ کو اللہ نے آپ معجزات سے نوازا, جن چیزوں سے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے نوازا, اور خاتم النبیین ہیں, یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیات دیں, جب ان کا اظہار شاعر نظم کی صورت میں کرتا ہے تو وہ نظم جو ہے وہ
نعت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے چلیے, آگے ہمارے پاس آ رہا ہے منقبت. منقبت کیا ہے؟ منقبت میں کسی بھی صحابی کسی بھی ولی کا ذکر ہے, یعنی کوئی بھی صحابہ کرام کی صفات, ان کے خدمات, ان کی کہنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفات سے نوازا, جو ان کو چیزیں عطا فرمائی, ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے, یا پھر اللہ کے نیک بندے جنہیں ولی اللہ کہتے ہیں, اولیاء جس کی جمع ہے, تو جہاں صحابہ کرام کا ذکر ہوگا, ان کے کردار اور ان کی صفات اور ان کی خصوصیات کو بیان کیا جائے گا. اسی طرح سے ان کے جو ولی اللہ ہیں ان کی وہ منقبت بن جائے گی, یعنی جب وہ نظم کی صورت میں بیان ہوگی. پھر آ جائیے قصیدہ. اب قصیدہ کیا ہے؟ یہ ہم بڑے عام لفظوں میں بھی بولتے ہیں, اکثر آپ لوگوں نے یہ بات سنی بھی ہوگی کہ بھائی تم تو بڑے کی فلاں کی قصیدہ خوانی ہی کرنے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, اب قصیدہ کیا ہے؟ تعریف. قصیدے کے لفظی مطلب ہوتے ہیں تعریف کرنا. اب یہ کس کے لیے لکھا جا رہا ہے؟ کسی عام بندے کے لیے, کسی عام انسان کے لیے, کسی ایک عام کی جب تعریف کی جاتی ہے کسی بھی بندے کی, تو اس کے لیے قصیدہ لکھا جاتا ہے. پرانے زمانے میں قصیدوں کے آج اتنا رواج نہیں ہے اب, لیکن پرانے زمانے میں جب بادشاہوں کا دور تھا تو جو شعراء کرام تھے وہ بادشاہوں کی یعنی مدح میں, ان کی تعریف میں, مدح کہتے ہیں تعریف کو, مدح میں جو ہیں مختلف قصائد لکھتے تھے, تو اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں, یعنی کسی فرد کی تعریف کرنا. آگے آئیے, مثنوی بھی نظم کی ایک قسم ہے. مثنوی میں جو ہے عموماً کوئی بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے, کوئی واقعہ, کوئی منظر کشی کی جاتی ہے, عموماً کسی بھی واقعے کی پوری یعنی تفصیل جو بیان کی جاتی ہے تو اسے ہم مثنوی کہہ دیتے ہیں. اور مثنوی میں جو ہے عموماً جو ہے وہ قافیوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, یعنی نظم کی قسم ہے, اور نظم کی یہ قسم ہے جس میں کوئی واقعہ بیان کیا جائے. آگے آ رہا ہے مرثیہ. مرثیہ لفظی مطلب مرثیے کا ہے کہ مرنے والے کی تعریف کرنا, یعنی لفظی اس کا مطلب ہوتا ہے مرثیے کی جو مر چکے, جو لوگ دنیا سے جا چکے, ان کے کردار, ان کی صفات کو یاد کرنا, ان کی خدمات کو یاد کرنا. اور ہمارے ہاں جو آج اگر ہم دیکھیں کہ ہندوستان پاکستان میں جو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا بر صغیر, اس میں جو رواج ہے عام ہے وہ کیا ہے؟ ہم واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات, آپ کی قربانی کو یاد کرتے ہیں, آپ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں اور اسے مرثیے کی صورت میں پیش کرتے ہیں. تو مرثیہ کا لفظی مطلب ہے کسی مرنے والے کی صفات اور تعریف کو یاد کرنا, تعریف اس کی کرنا, اس کے جو خدمات ہیں, جو اس کے کردار ہے, جو اس کے کمال ہیں, ان کو پیش کرنا, یہ مرثیہ بن جاتا ہے. آگے آ جائیے اب نغمہ اور گیت. نغمہ اور گیت تقریباً ایک ہی چیز ہے. اب نغمے آپ سنتے ہیں جسے آپ لوگ آج عام لفظوں میں لوگوں نے اچھی اردو بولنا چھوڑ دی ہے, اور ہم زیادہ تر ہم نے سانگ سنا. ٹھیک ہے, تو اصل لفظ جو ہے وہ جسے ہم گانا بھی کہتے ہیں, اور زیادہ آسان جب ہم نیچے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے گانا سنا. تو گانا جو ہے وہ ہندی میں کہتے ہیں, لیکن عموماً نغمہ ذرا بہتر لفظ ہے, یعنی جس میں نغمگی پائی جائے, جس میں کوئی ہمیں سرور محسوس ہو, جس میں کوئی آواز ہو, جس میں کوئی ساز ہو. اور گیت بھی وہی چیز ہے. اب نغمے اور گیت مختلف موضوعات پر ہو سکتے ہیں, وطن کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, کسی محبوب کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, کسی جگہ کے لیے ہو سکتے ہیں. یعنی نغمات جو ہیں ان کا جو بھی جس موضوع پر لکھے جائیں گے وہ اسی کے لیے جو ہیں وہ یعنی مقرر ہوں گے. آگے آ رہا ہے ربائی. ربائی اگرچہ ہم نے وہاں پہ بھی بیان کیا تھا, اس سے تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا, ایسی چھوٹی سی نظم جو کہ 4 مصروں پہ مشتمل ہوتی ہے, اور اس کی سب سے بڑی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے پہلے 2 مصرے اور چوتھا مصرع جو ہے وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو درمیان کا تیسرا مصرع ہوتا ہے اس میں قافیہ نہیں ہوتا. ٹھیک, اب آگے آ جاتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ربائی کا موضوع کیا ہے؟ ربائی میں عموماً جو ہے وہ کوئی بھی موضوع کو بیان کر دیا جاتا ہے, یعنی کوئی بھی ایسا عموماً نصیحت بیان کی جاتی ہے کوئی چیز کے بارے میں, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں پند و نصیحت, یعنی نصیحت کی باتیں جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں. اور جس میں ہمارے نذیر اکبر آبادی بہت مشہور ہیں, اکبر الآبادی, ان کی جو ہیں وہ رباعیات بہت مشہور ہیں. تو آج آپ لوگوں نے بنیادی طور پر جو ہے وہ شاعری یا نظم کا جو ہے یہ حوالہ پڑھا, اور یہ آج آپ کو آگے بھی جو ہے وہ کام آنے والا ہے, بلکہ ہمیشہ یاد رکھے جانے والی چیز ہے کہ جو مختلف ہم نظم اور غزل پڑھتے ہیں ان کے درمیان فرق کیا ہے,
یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ. اور جو بنیادی موضوع ہے کس کا کیا موضوع ہے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب جب ہم اپنے اگلے لیکچر کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہم شاعری ہی سے اپنے یعنی نصابی کتاب کا آغاز کریں گے، تو پھر آپ کو یہ جاننا بہت زیادہ یعنی کام آئے گا. تو میرا خیال ہے یہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. اب مجھے اس سے یعنی اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیکچر میں اپنے اگلے سبق کو پڑھیں گے. شکریہ.